بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اسلامیات میں جو آپ لوگوں کو آج ڈائری ورک ملا ہے، اس میں ہم احادیث کا جو پورشن ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج پہلی حدیث ہے جس کو آپ نے یاد کرنا ہے، جس کا ترجمہ اور تشریح آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو آپ ذرا اپنی کتاب اوپن کر لیں، دیکھیے گا۔ جب ہم تھوڑی ترجمہ اور ٹرانسلیشن تشریح کے اوپر تھوڑی سی ایکسپلینیشن پہ بات کرتے ہیں حدیث نمبر 1 کی۔ حدیث نمبر 1 ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اچھا ذرا غور کریے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اس حدیث مبارک کے 2 حصے ہیں۔ اب پہلا حصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بہترین دعا استغفار، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یعنی کہ ہم اس میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک ٹھہرانا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بھی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر ہم تھوڑا اس کے دوسرے حصے پہ بات کریں، اس میں بیان کیا گیا ہے بہترین دعا استغفار ہے۔ انسان ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ جب تک میں ہوں تب تک میں انسان کو ورگلاتا رہوں گا، گناہ کرنے پہ آمادہ کرتا رہوں گا۔ تو رب تعالیٰ نے کہا تھا، یہ میرے رب کی ذات ہے، غفور الرحیم ذات ہے، جس نے کہا تھا کہ تو جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اچھا دیکھیے کتنی پیاری بات ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے دل سے اقرار کر لیا عقیدہ توحید کے اوپر کہ سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل توحید ہے، لا الہ الا اللہ، الہ اللہ کی ذات، جو عبادت کے لائق ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے ہمیں سانس دی، اور کتنی نعمتیں ہیں جو رب تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دی، اور ہم وہ استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے قول میں، اپنے فعل میں اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اچھا اگر ہم اس کے دوسرے حصے پہ بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ بہترین دعا استغفار ہے، یعنی اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا اللہ کی ذات سے۔ انسان ہے، انسان بعض اوقات کیا اکثر ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق کو، پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی پر، گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے دل سے، اور اللہ سے جب معافی مانگی جاتی ہے دل سے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفار کا اظہار کرتا رہے، اس بات کا اقرار کرتا رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کا اقرار کرتا رہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے، اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ تو بیٹا یہ ٹرانسلیشن آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، یہ لکھنی نہیں ہے آپ نے۔ میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، ڈیفینیٹلی آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا کچھ دنوں کے بعد، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن پلیز آپ میں سے وہ تمام بچے جو نہیں پڑھ رہے، اب یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو ڈائری تمام کتابوں کی آ رہی ہیں، اور آپ کے پاس جو ڈائری آپ کو ملی ہے سلیبس بک پیک میں، آپ یہ ڈائری کے اوپر ڈیٹ کے ساتھ ڈائری مینشن کریے گا، اور فرائیڈے کو آپ نے چیک کروانے کے لیے ڈائری آنا ہے، وہ کاپی جو آپ کو ریٹن کے لیے ملے گی وہ بھی چیک کروانے کے لیے آنا، ساتھ میں ڈائری بھی لے کے آنی۔ تو جو ڈائری آپ کو ایز اٹ از آ رہی ہے وہ ایز اٹ از آپ ڈائری ڈیٹ کے ساتھ وہاں پہ اتارتے جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔